یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہے اور یہ امام المہدی کے ظہور کا عین وقت ہے۔ یہ جو حالات بن رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ اب کی بات ہے یا 10 سال کی یا 5 سال کی، کب ہوگا کب نہیں ہوگا، حالات امام مہدی کے بن رہے ہیں۔ اور امام المہدی ان آنکھوں سے نظر نہیں آئیں گے، ان آنکھوں سے نظر آئیں گے، اور غالباً حضرت مہدی ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ امام المہدی کے ظہور کا عین وقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المہدی منی اجل الجبہتی اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک 7 سنین۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں کہ امام المہدی چوڑی پیشانی والے اور اونچی ناک والے ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو وہ آگے بیان فرما رہے ہیں کہ وہ زمین کو، اللہ کی زمین کو عدل اور انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ یعنی امام المہدی اس وقت ظاہر ہوں گے جب یہ زمین ظلم اور زیادتی اور اندھیر نگری اور چوپٹ راج اور ظلم و زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ آج آپ کو یہ حدیث سنانے کا مقصد، ہم سب سوچیں کیا زمین ظلم و زیادتی سے بھر نہیں چکی؟ اسلام آباد جیسے پرسکون اور باقاعدہ اور ڈسپلن شہر کے اندر دن دہاڑے ہماری بچیوں کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، دن دہاڑے یہاں پر قتل ہو جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ زمین ظلم اور زیادتی سے ابھی نہیں بھری تو یہ اللہ کی آپ کے اوپر رحمت ہے کہ ابھی ظلم اور زیادتی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوئی، ورنہ باہر نکل کر دیکھیں، اپنی گلی کو کراس کریں، ہر گھر کے اندر ظلم ہے، ہر گھر کے اندر زیادتی ہے۔ گھروں سے باہر چلے جائیں، گھروں سے باہر نکلیں، آپ کو گلی گلی میں شور نظر آئے گا، گلی گلی میں خون نظر آئے گا۔ اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں اس زینب کے باپ سے پوچھیں جو حج کرنے گیا ہوا تھا اور اس کی بیٹی کا کیا حال ہوا۔ اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے اب بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں قصور کی بچیوں سے پوچھیں۔ اگر آپ کو یہ ظلم سے زیادتی سے بھری ہوئی یہ زمین نظر نہیں آتی تو جائیں ان یمن کے بچوں سے پوچھیں جو بھوک اور پیاس سے بلکتے بلکتے اس عید پر مارے گئے۔ اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو اپنے اس گریبان میں جھانکیے کہ آپ کے بھائی صدام حسین کو سریعام پھانسی پر لٹکایا گیا، کوئی اف کرنے والا نہیں تھا۔ اگر یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی آپ کو نظر نہیں آتی تو آپ کا ایک لیڈر، وہ آپ کا ہی بھائی تھا، جیسا بھی تھا، گٹر سے نکال کر مارا گیا، معمر قذافی کے نام سے اسے جانتے ہیں ہم۔ اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں پوچھیں ان بچوں سے جن کے باپوں کو ان کی نظروں کے سامنے گاڑی کے اندر قتل کر دیا گیا۔ اور قتل کس نے کیا؟ سی ٹی ڈی نے، پاکستان کی فورس نے، انصاف قائم کرنے والوں نے۔ اگر آپ کو یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی اب بھی نظر نہیں آتی تو جائیں ان کشمیریوں سے پوچھیں، جائیں ان کشمیریوں سے پوچھیں جہاں عید والے دن دہاڑے ان کے نوجوان بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اگر یہ زمین آپ کو ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی آج بھی نظر نہیں آتی، آپ کے سینوں پہ آج اگر خنجر نہیں چلے تو جائیں ان فلسطینیوں سے پوچھیں، جائیں ان فلسطینیوں سے پوچھیں جو عربوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے، جو عربوں کو اپنا بھائی سمجھتے تھے،
نہ صرف خونی بھائی، نہ صرف رشتے میں بھائی، بلکہ دینی بھائی بھی سمجھتے تھے، بلکہ خطے اور قطعے کی ریلیشن شپ بھی موجود تھی اور ہزاروں سال پرانی ہسٹری بھی موجود تھی، لیکن اپنے ہی بھائیوں نے ان کے اپنے ہی سینوں میں خنجر گھونپ دیے اور جا کے اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کر لیے، بجائے اس کے کہ وہ مسجد اقصیٰ جو کبھی مسلمانوں کا قبلہ اول ہوا کرتا تھا، اس کی حفاظت کرنے کے بجائے، اس کو چھڑانے کے بجائے، اس کے لیے کوشش کرنے کے بجائے جا کر اسرائیل کے ساتھ پیکٹ کر لیا۔ اگر آپ کو یہ زمین اب بھی ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو اپنا ٹیکس کا نظام دیکھیں، اپنا کرنسی نوٹس دیکھیں جو آپ کے بینکوں سے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ سو رہے ہوتے ہیں اور آپ کے پیسے لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ زمین اب بھی ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں اپنا ایجوکیشن سسٹم دیکھیں جو آپ کے بچوں کو آپ کی گودوں سے چھین کر مغرب کے گود میں ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ زمین آج بھی ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی نظر نہیں آتی تو جائیں اپنی ہمسائے میں رہنے والی اس بہن سے پوچھیں جس کا آپ نے خود حصہ نہیں دیا آج تک۔ اگر آپ کو یہ ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی زمین نظر نہیں آتی تو واللہ اللہ ہمارے دلوں کے اوپر سے کفل ہٹائے، اللہ ہمارے دلوں کے اوپر سے پردوں کو ہٹائے، یا اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، یا اللہ ہمیں یہ زمین کے اوپر پھیلا ہوا ظلم نظر آ جائے اس سے پہلے کہ یہ ظلم ہمارے گھروں تک پہنچے۔ اور یاد رکھیے کہ زمین کے اوپر جو بھی زیادتی، ظلم، تکلیف ہوتی ہے وہ سب کی سب انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے وَمَا أَصَابَكُم بِمُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت، پریشانی، مشکل آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب اللہ کا عذاب، اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی، تکلیف آتی ہے تو وہ صرف ان لوگوں کے اوپر نہیں آتی جو ظلم کرتے ہیں، وہ ہر ایک کو پھر لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن میں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس فتنے سے ڈرو، اس عذاب سے ڈرو اللہ کے، کہ جو صرف پھر تم میں سے ان لوگوں پر نہیں آئے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، وہ سب پر آئے گا۔ پھر کیا کریں؟ اٹھیں، آنکھیں کھولیں، ایک دوسرے کو جگائیں، آس پاس ہونے والے ظلم کو روکیں، اور سب سے پہلے اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہے اور یہ امام المہدی کے ظہور کا عین وقت ہے۔ گڈ پوائنٹ۔ دیکھیں جو نام ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یواتی اسمہ اسمی و اسم ابی ہی اسم ابی او کما قال، کہ ان کا جو نام ہوگا وہ میرے نام کی طرح ہوگا اور ان کے والد کا نام جو ہوگا میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، یعنی کہ ان کا نام محمد ہو سکتا ہے، احمد ہو سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی نام ہیں، القابات ہیں، قرآن پاک میں بھی بیان ہوئے ہیں اور مختلف حدیث میں بھی ہیں، ان میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جس کو کہتے ہیں کہ جو نام اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جو اللہ تعالیٰ نے خود رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس کو کہتے ہیں الوکیٹ کر کے رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام بھی محمد نہیں تھا، تو آبویسلی اس لیے موسٹ جو اپلیکیبل نام بنتا ہے وہ محمد ہی بنتا ہے۔ تو اب جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ محمد قاسم جو ہیں ان کا بھی فرسٹ نیم محمد ہے، سیکنڈ نیم قاسم ہے، تو یہ بات تو ہو گئی کہ فرسٹ نیم محمد ہے۔ اور جو والد کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، ان کے والد کا نام عبد الکریم ہے۔ جیسے عبداللہ نام ہے اسی طرح عبد الکریم بھی، یعنی الکریم بھی اللہ کا ہی نام ہے۔ اصل میں بہت زیادہ سنی سنائی باتیں شامل ہو گئی ہیں امام مہدی کے کانسیپٹ پہ۔ ایسی کوئی روایت حدیث موجود نہیں ہے
کہ جس میں مطلب لوگوں نے تو سب کچھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل کاپی کرنا شروع کر دیا. اس طرح نہیں ہے. سب سے پہلی بات کلیئر کریں کہ جو امام المہدی ہوں گے وہ کوئی نبی نہیں ہوں گے, کوئی رسول نہیں ہوں گے, وہ ایک عام امتی ہوں گے. عام امتی سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی خاص نوازشات سے نوازے گا, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی, اللہ تعالیٰ ان کو خاص علم بھی عطا فرمائے گا, لیکن وہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہوں گے. اور جو باتیں مشہور ہیں کہ لوگوں نے دیکھیں, حدیث میں یہ آتا ہے کہ ان کا نام محمد ہوگا, والد کا نام یعنی نام ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا, اور ان کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا. اور یہاں تک تو ہے اس میں حدیث میں, لیکن باقی لوگوں نے پھر خود ہی شامل کر لیا ہے کہ والدہ کا نام بھی آمنہ ہوگا, اور پتہ نہیں کیا لوگوں نے اور ڈال لیا ہے کہ مہر نبوت بھی ہوگی اور سب کچھ. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو امام مہدی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ان کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پہ نہیں ہوگی, اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر ہوگا. تو لوگ پھر صورت کا بھی ملا دیتے ہیں اور نام والدہ کا بھی شامل کر لیتے ہیں. یہ مہر نبوت والی بات بھی کہیں سے چلا دی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات منسوب کرنا, کیونکہ حدیث ہی ہمارے پاس اور ذریعہ ہے نا, اور کون سا ذریعہ ہے؟ کوئی بھی بات اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی ہوں گے, ایسے ہوں گے, ویسے ہوں گے, تو نعوذ باللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث بنا رہے ہیں اپنی طرف سے, یا سنی سنائی حدیث بغیر سند کے جو ہیں وہ فارورڈ کر رہے ہیں, اللہ معاف کرے. یہ غلط بات ہے اور گناہ کی بات ہے. جو صحیح روایات میں حدیث میں موجود ہیں چیزیں انہی کو فالو کرنا چاہیے. امام مہدی کے بارے میں بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کی کوئی مہر نبوت ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پہ ہو, ایسا بھی کچھ نہیں ہے. اسی طرح ان کی والدہ کا نام آمنہ ہو, ایسی بھی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی. صرف ان کے نام کا پتہ چلتا ہے, ان کے والد کے نام کا پتہ چلتا ہے, ان کے حسنی سید ہونے کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہونے کا پتہ چلتا ہے, ان کا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ ہونے کا پتہ چلتا ہے. ان کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر نہیں ہوگی. ان کے والد کا نام آمنہ ہونا, والدہ کا نام آمنہ ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی مہر نبوت ٹائپ کی, کوئی مہر مہدیت ٹائپ کی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ سب غلط ہیں, باتیں ہیں, جھوٹی خرافات باتیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4294 ہے کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ منورہ کی ویرانی ہوگی. مدینہ منورہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کا ظہور ہوگا. فتنوں کا ظہور قسطنطنیہ کی فتح ہوگی, اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کا ظہور ہوگا. یعنی ایک دوسرے کے بعد کہہ لیں, اس کا ترجمہ اگر ہم دوسرے انداز میں بھی کر سکتے ہیں کہ مدینہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی کا باعث ہوگی, یا بیت المقدس کی آبادی کے بعد مدینہ کی ویرانی ہوگی. مدینہ کی ویرانی لڑائیوں اور فتنوں کے دوران یا اس کے فوراً بعد ہوگی. فتنوں کا ظہور اس کے فوراً بعد اس کے بعد قسطنطنیہ کی فتح ہوگی, اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. اور ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا کہ بڑی جنگ اور قسطنطنیہ کی فتح کے درمیان 6 سال ہیں, اور یہ جو بڑی جنگ ہے یہ کب ہو رہی ہے؟ مدینہ کی ویرانی کے وقت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی جو بڑی جنگ ہے ملحمۃ العظمیٰ, یہ اس قدر پھیل جائے گی کہ ہمارے ہاتھ سے سعودی عرب اور یہ جو UAE اور عرب امارات ہے یہ علاقے بھی نکل جائیں گے. حتیٰ کہ مدینہ المنورہ کے اندر جو ہے نا وہ فتنہ اور اس کے اندر جنگ اور ویرانی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. کیوس کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دکھ بھرے وقت سے بچائے, محفوظ رکھے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. تو اس وقت مسلمان بیک سٹیپ پہ ہوں گے, بیک فٹ پہ ہوں گے. اب یہ سارے کے سارے علاقے مسلمانوں کے ہاتھوں سے جا رہے ہیں, مسلمانوں کے ہاتھوں میں تکلیف اور پریشانی ہے. اب اس ساری صورتحال میں آپ کو کہیں پہ نظر آتا ہے کہ مسلمان کہاں ہیں پھر بتائیں؟ مدینہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے, حجاز مقدس کے اندر فتنہ ہو چکا ہے, شام اور عراق کے اندر ملحمۃ الکبریٰ لڑی جا رہی ہے, تو مسلمان کہاں ہیں؟ وہ جو لوگ اکثر اعتراض بھی مجھ پہ کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں سے آنا امام المہدی نے, کہ وہاں تو کیوس ہے, مسلمان کہاں ہیں, ان کی فوج کہاں ہے؟ ٹھیک ہے امام المہدی, چلیں اگر آپ کی بات کو ہم وہ بھی کر دیں کہ امام المہدی اہل مدینہ میں سے ہوں گے, تو جنگ کہاں ہے, فوج کہاں ہے ان کی؟
امام المہدی اپنی فوج کے ساتھ ہوں گے۔ اب اس صورتحال میں آپ کو وہ احادیث نظر آئیں گی کہ تم میں سے ایک فوج جو ہے وہ ہند کا جہاد کرے گی۔ اب امام المہدی اور ان کے ساتھی یہاں ایسٹ کی سرزمین پاک سرزمین پاکستان میں ہوں گے۔ یہاں پہ وہ مسلمانوں کی فوجیں پھر جمع ہوں گی، یعنی کہ جو مشرق وسطیٰ کے علاقوں پہ کیوس ہے، یمن دیکھیں ابھی ہمارے ہاتھ سے جا چکا ہے، اس کا نام لینا میں بھول گیا، سیریا میں، مصر میں اس وقت پرو اسرائیل گورنمنٹ ہے۔ خیر یہ سارے علاقے جو ہیں وہ کیوس کا اور افراتفری کا، فتنے کا، جنگ کا شکار ہوں گے، تو جو کوئی ان میں سے بچ سکے گا وہ بچ کر آئیں گے پاکستان میں۔ یہاں پر وہ فوج پھر تقویت پکڑے گی اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کالے رنگ کے جنگی جہاز عطا فرمائے گا اور پاکستان کی فوج کو ترقی دے گا، یہاں کے لوگوں کے ذہن کھول دے گا اور اچھے اچھے ذہن مسلمانوں کے بہترین اذہان جو ہیں یہاں پر آ کر جمع ہوں گے۔ پھر یہاں سے مسلمان دوبارہ اٹھیں گے اور پھر جا کر اپنے مشرق وسطیٰ کے اور باقی علاقے جو ہیں وہ دوبارہ بازیاب کرائیں گے، اور یہاں پہ پھر امام المہدی کی حکومت پوری دنیا میں قائم ہوگی، جو 7 سال تک قائم رہے گی، اور اس کے بعد پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی حدیث ہے کہ وہ عربی ہوں گے یا عربی جانتے ہوں گے، عربی بولتے ہوں گے، ایسی کوئی حدیث آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں، اہل مدینہ سے ہوں گے نا، ایسی حدیث پاک ملتی ہے۔ ہاں اہل مدینہ سے ہوں گے۔ یہ حدیث شریف میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 5456 ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہو جائے گا، پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی نکل کر مکہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا اور اہل مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے تو وہ اسے اس کے گھر سے باہر لائیں گے۔ وہ ناپسند کرتا ہوگا لیکن وہ رکن اور یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ پھر شام کی طرف سے لڑنے کے لیے اس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا، لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ صورتحال دیکھیں گے تو شام کے ابدال یعنی عبادت گزار اور نیک لوگ اور عراق کے بہترین اشخاص اس شخص کے پاس آئیں گے تو وہ اس کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جس کے ننہال قبیلہ کلب بنو کلب سے ہوں گے، اور اس طرح مکمل پھر آگے تفصیل ہے۔ اس حدیث شریف میں اہل مدینہ کا ذکر آیا ہے اور اہل مکہ کا ذکر آیا، بالکل آیا۔ اور اس میں اگر آپ کو عربی کے الفاظ میں بتاؤں تو وہ بھی یہی ہیں کہ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَارِبًا إِلَى مَكَّةَ، کہ اہل مدینہ میں سے ایک آدمی نکلے گا۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا، ہاربًا إِلَى مکہ، کہ وہ مکہ کی طرف مطلب صحیح کرتا ہوا جائے گا، دوڑتا ہوا جائے گا، بھاگ کر جائے گا، جلدی میں جائے گا، اس طرح سے آپ اس کے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ لیکن آپ کو یہ بھی دیکھیں کہ پھر آپ کو یہ بھی تو حدیث ملتی ہے نا، اس کا آپ کیا کریں گے؟ ایک آپ اگر کسی بھی پزل پیس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیں اور اس کا کوئی بھی مطلب نکال لیں تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہر چیز ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے، قرآن کی آیات کا بھی ایک سیکوینس ہے۔ اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی ایک چیز کو لے لیں اور آدھی بات اس میں سے نکال دیں تو آپ تو کوئی بھی مطلب نکال سکتے ہیں۔ کلو واشربو ولا تسرفو، تو آپ صرف کلو واشربو کر کے تو نعوذ باللہ ہر چیز تو نہیں نا حلال کر سکتے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی جو احادیث ہیں ان کا کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرق سے آئیں گے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کون سی حدیث کو صحیح مانیں گے؟ اس میں ضروری ہے کہ آپ ان کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ جانتے ہوں کہ کون سی بات پہلے ہوگی، کون سی بات اچھا پھر یہ جو دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی، یہ ابو داؤد کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اور مشکات المصابی میں یہ 5456 نمبر پہ منشن ہے۔
اور ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ ثم لا یصیر الی واحد منہم ثم تتلو رایات السود من قبل المشرق فیقتلونکم قتلا لم یقتلہ قوم ثم ذکروا شیئا لا احفظہ فقال فاذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج فانہ خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، یہ ابن ماجہ کی، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب خلیفہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا تو اور تینوں جو ہیں وہ یعنی 3 لوگوں میں اختلاف ہوگا، تینوں خلیفہ کے یا بادشاہ کے حکمران کے بیٹے ہوں گے، اور کسی ایک کے اوپر بھی ان کا اتفاق لوگوں کا نہیں ہو رہا ہوگا۔ ثم تتلو رایات السود من قبل المشرق، کہ مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے، فیقتلونکم قتلا لم یقتلہ قوم، اور پھر وہ ایسے لڑیں گے عربوں سے، ایسے جنگ کریں گے، قتال کریں گے کہ جیسے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا ہوگا۔ ثم ذکروا شیئا لا احفظہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کا ذکر فرمایا جو راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہی۔ فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج، جب تم کالے نشانوں کو، کالے جھنڈوں کو، کالے طلوع ہونے والی چیزوں کو دیکھو، بلیک ویژولز کو دیکھو، تو تمہیں چاہے برف کے اوپر گھسٹ کر ننگے پاؤں جانا پڑے تو بھی اس کو جاؤ، فبایعوہ، اور ان سے جا کر بیعت کرو۔ کیوں؟ فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کس کو صحیح لیں گے؟ اہل مدینہ سے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہوں گے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ روایت ضرور موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، یہ روایت بھی موجود ہے کہ حسنی ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مدینہ شریف میں ہی پیدا ہوئے ہوں، وہیں پلے بڑے ہوں، اور جب وہ اپنے عمر کو پہنچیں تو وہ عربی ہوں، اس سینس میں کہ عربی بولتے ہوں، عرب بود و باش ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت حسنی سید اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی اولاد، یہ پوری دنیا میں موجود ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو آپ کو غالباً یہ عرب یا جو حجاز مقدس کے بعد سب سے زیادہ تو ہندوستان میں نظر آئیں گے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ سید تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ کتنے لوگوں کو مسلمان کروایا۔ یہ کام یہاں پہ ہوا ہے، ہندوستان کی سرزمین میں، اور اسی طرح اور بہت سے سادات موجود ہیں جو وہاں سے یہاں پر شفٹ ہو چکے تھے، ان کی نسلیں یہیں پلی بڑھی ہیں۔ ان میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں یا نہیں۔ تو دراصل ان دونوں احادیث کا کانٹیکسٹ یہ بنتا ہے کہ وہ خراسان من قبل الخراسان، دوسری روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ خراسان سے پہلے کی سرزمین سے تشریف لائیں گے، اور اس روایت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے۔ ہوگا یہ کہ وہ مشرق کی جانب جو کالے نشان اور کالے بلیک ویژولز ابھریں گے، ان کے ساتھ امام المہدی علیہ السلام علیہ الرحمہ وہ وہاں سے مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے، اور مغرب کی جانب جہاں پر اختلاف ہوگا، ایک کیوس کی صورتحال ہوگی، قتل و غارت کی صورتحال ہوگی۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ یقتتل عند کنزکم، کہ قتل و غارت کی صورتحال ہوگی بادشاہوں کے درمیان، یعنی خلیفہ کے بیٹے بادشاہ اور شہزادوں کے درمیان قتل و غارت کی صورتحال ہوگی۔ تو اس وقت وہ ان فوجوں کے ساتھ مشرق کی جانب سے تشریف لائیں گے، اور وہ ایسے پھر وہ جنگ کریں گے اس صلح کے لیے کہ پھر کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہوگا، ان سے پہلے کسی نے ایسی جنگ نہیں کی ہوگی، ان کے پاس وہ صلاحیت ہوگی ان لوگوں کے ساتھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے گا، اور پھر سب لوگ ان کے کو بیعت بھی کر لیں گے۔ تو وہ جو معاملہ جب وہاں سے وہ تشریف لائیں گے حجاز کی طرف، پھر وہ جب یہ معاملہ ہو جائے گا، جو بھی ایک صورتحال کی اوس ہے اس سے نمٹ لیں گے، اس کے بعد وہ مدینہ میں تشریف رکھتے ہوں گے،
پھر لوگ ریئلائز کریں گے یہ تو وہ واقعہ ہو گیا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اب وہ اہل مدینہ میں ہوں گے, یعنی مدینہ کے لوگوں میں وہ بھی آ کے تشریف رکھتے ہوں گے, رہ رہے ہوں گے یا جیسے بھی معاملہ ہوگا. پھر لوگ فوراً ریئلائز کر لیں گے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے بارے میں بتایا جا رہا تھا اور جن کے بارے میں نشانیاں پوری ہو رہی تھی. پھر لوگ ریئلائز کریں گے, پھر لوگ ان کی طرف آئیں گے, ان سے بیعت کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ وہاں سے ان سے یعنی تشریف لے جائیں گے مکہ میں, اور مکہ میں پھر اہل مکہ بھی ان کو یعنی پکڑیں گے, یعنی کوشش کریں گے کہ ان سے بیعت کریں, حالانکہ وہ ناپسند کرتے ہوں گے, لیکن پھر ان کو بیعت وہ کر لیں گے لوگوں کی اس میں, کیونکہ وہ ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی. اور پھر وہ بیدا والا معاملہ ہوگا, کالے نشانوں کے بعد ہی نا لوگ ریئلائز کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے. پھر اس کے بعد جو شام کی جانب سے لشکر بھیجا جائے گا, جو سفیانی کا لشکر ہے, اس کو پھر بیدا میں دھسایا جائے گا, تو جو رہی صحیح کسر ہے اور نشانی ہے وہ بھی پوری ہو جائیں گی. تو پھر باقی لوگ بھی, شام کے ابدال اور عراق کے لوگ اور پوری دنیا کے لوگ جو ہیں, پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جوک در جوک آئیں گے. تو وہ 40 سال جب ان کی ایج تھی تو تب ان کو جو میں نے ان کی ڈریم سے سمجھا ہے, ان کو حکم ملا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی طرف سے, کہ وہ اپنے ڈریمز شیئر کریں. تو جب انہوں نے ڈریمز شیئر کرنا شروع کیا, جو لوگوں نے سنے انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ ڈریمز کا یہ مطلب بن رہا ہے. اور میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے کافی ارلی آن اس کو ریئلائز کر لیا تھا. تو پبلکلی تو میں اس کو زیادہ نہیں کہتا تھا یہ بات, کیونکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اس طرح تیار نہیں تھے اور لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے اس کو. تو لیکن نجی محفلوں میں کہتا تھا لوگوں سے یہ بات, اور اب میں اور بھی زیادہ کھل کے کہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے حالات اس طرح جا رہے ہیں اور پاکستان میں بھی سچویشن اس طرح بلڈ ہو رہی ہے کہ اب اس بات کو کھل کر کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچے اور اس کو سمجھ سکیں. تو محمد قاسم کو جس ایج میں انہوں نے ڈریم شیئر کرنے شروع کیے وہ 40 سال کی ہی ایج تھی ہجری حساب سے, اور اب ان کو کچھ سال ہو گئے ہیں, وہ ڈریم بھی شیئر کر رہے ہیں, بہت سارے سچے بھی ہو چکے ہیں, لوگوں کو ریئلائز بھی ہو رہا ہے. میری طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس بات کا ادراک ہے. اور یہاں ہم تو پاکستان کی بات کریں, انڈونیشیا میں آپ جا کر دیکھیں, وہ بھی پچھلے دنوں انڈونیشینز یہاں آئے ہوئے بھی تھے, وہاں پہ تو یہ پوری ایک عوامی انڈرسٹینڈنگ کی بات بن چکی ہے. وہاں گلی گلی محلے محلے میں ہاؤس ہولڈ نیم ہے محمد قاسم. بنگلہ دیش میں یہ صورتحال ہے کہ بہت زیادہ لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ تو ہم پیچھے رہ گئے ہیں, وہی ہے کہ دیر کر دی مہرباں, آتے آتے ہم کافی دیر کر دیتے ہیں ہر کام میں. تو لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ بھی انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے, اور پھر انشاءاللہ پھر دنیا کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کس چیز سے نوازا ہے اور کس طرح پاکستان کو ترقی کی راہ پر جائے گا. تو یہ ان کا جو یعنی ظہور, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خلافت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کی ریاست مدینہ کی صورت میں, وہ 53 سال کی عمر میں تھی. تو جب بعثت ہوئی تو بہت کم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان رہے تھے, ریئلائز کر رہے تھے. حضرت ابوبکر تھے, حضرت علی تھے, حضرت خدیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ شامل ہونا شروع ہوئے. تو اب جب 2-4 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان رہے ہیں تو اس وقت تو دنیا کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. پھر 4-5 سال کے بعد جن لوگوں کو پتہ چلا, پھر انہوں نے ریئلائز کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. اب جب اہل مدینہ تک بات پہنچی اور پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال ہو چکی تھی. تو کیا اہل مدینہ یہ کہہ دیتے کہ آخری نبی کی نشانیوں میں اگر کوئی نشانی ان تک اس طرح کی پہنچی ہو کہ وہ 40 سال کی عمر میں ان کی بعثت ہونی ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اب 53 سال کے کیوں ہیں؟ ظاہر ہے بعثت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سال میں ہوئی تھی. خبر پہنچتے پہنچتے لوگوں کو ریئلائز کرتے ہوئے سمجھتے ہوئے وقت لگ جاتا ہے. تو یہ تو مجھے بڑی عجیب بات لگتی ہے جب مطلب اس طرح سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ان کی عمر 45 سال ہے تو وہ کیسے امام مہدی بن سکتے ہیں مستقبل میں. وہ 40 سال میں ہو گئی تھی, لوگوں تک بات پہنچنے لگی تھی, چاہے 1 تک پہنچی, چاہے 2 میں پہنچی, چاہے 4 تک پہنچی. اب یہ ہے جو آپ دیکھ لیں بات پھیلتی جا رہی ہے اور لوگوں تک بات پہنچتی جا رہی ہے, لوگ اس کو ریئلائز بھی کر رہے ہیں, کافی زیادہ بات پھیل بھی رہی ہے. اور میرا یہی ہے, میں یہی سمجھتا ہوں کہ
52-53 سال کی عمر میں ہی بیعت والا معاملہ ہوگا، اور وہ بھی ایسے ہی ہوگا جو جیسے میری ان سے ملاقات ہوئی ہے، ان سے ڈسکشن ہوتی ہے، وہ تو خود کو ڈینائی کرتے ہیں کہ میں امام مہدی نہیں ہوں۔ تو اس سے پھر مجھے اور بھی زیادہ اس چیز کے اوپر بلیف پختہ ہوتا ہے، سرٹن ہوتا ہوں میں کہ اگر وہ خود نہیں اس چیز کو مان رہے، ریلائز کر رہے، تو یہی تو امام المہدی کی نشانی ہے۔ محمد قاسم کے بارے میں نے جو کہا ہے اور اپنے خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ فیوچر میں امام المہدی بن سکتے ہیں، تو اگر ان کی داڑھی نہیں ہے یا ان کے اندر اور بھی کوئی شارٹ کمنگ ہے جو کہ ہے، تو یہ اس سے تو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو وہ اور انڈورس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصومیت انبیاء علیہم السلام پہ ختم ہو گئی، اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ گناہ گار ہیں، ان کے اندر شارٹ کمنگز ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، چاہے امام المہدی ہوں، کیونکہ وہ نبی نہیں ہے تو ان کے اندر شارٹ کمنگز ہوں گی۔ اور اس سے اور بھی زیادہ یہ چیز کلیئر ہوتی ہے کہ محمد قاسم جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی نبی ہونے کا کلیم نہیں کر رہے، نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی میں ان کو کوئی اللہ معاف کرے اس طرح کے لیول پہ سمجھتا ہوں۔ وہ گناہ گار ہو سکتے ہیں، ان کے اندر شارٹ کمنگ ہو سکتی ہیں، کیونکہ وہ ایک عام امتی ہیں، ایک عام امتی ہیں جن سے فیوچر میں اللہ تعالیٰ امت کی لیڈرشپ کا کام لے سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ان سے فیوچر میں امت کی لیڈرشپ کا کام لے سکتا ہے، خلیفۃ اللہ فی الارض کا کام لے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چن سکتا ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے طور پر، اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پر، اللہ تعالیٰ کے چوزن لیڈر کے طور پر، تو پھر حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ یصلح اللہ فی لیلہ، کہ امام المہدی وہ شخص ہوں گے کہ جن کی اللہ تعالیٰ ایک راہ میں اصلاح فرما دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان، خاتم النبیین، محبوب ربانی، اگر آپ نے فرما دیا کہ کسی کی اصلاح کی ضرورت ہے تو امیجن کریں کہ پھر وہ کیا ہوگا۔ اس کے اندر تو بہت شارٹ کمنگز ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی نماز میں کوتاہی ہو، ان کی داڑھی نہیں ہے، بے شک اس کو بھی آپ اسی کانٹیکسٹ میں لے لیں، اور شارٹ کمنگز ہو سکتی ہیں، تو ان کے اندر شارٹ کمنگز ہوں گی، یہ عین حدیث کے مطابق ہے، اور انہی کی تو پھر اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا ایک رات میں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ والا منصب دے گا جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے۔ اور ایک کافی سوال آ رہا ہے کہ یہ جو بلیک ویژولز ہیں یا جو رایات السود ہیں، کیا یہ کالے جھنڈے ہوں گے یا کالے جنگی جہاز ہوں گے؟ دیکھیں، یہ بالکل بائفرکیٹ نہ کریں ان چیزوں کو۔ اصل میں وہ بلیک جیٹ فائٹرز ہوں گے اس لیے بلیک کیونکہ وہ جو اسلامی فوج ہوگی اس کا نشان بلیک ہوگا، کالا علم اس کا نشان ہوگا۔ اور یہ جو امپوسٹرز ہیں پوری دنیا میں، چاہے القاعدہ ہو، چاہے آئسس ہو، اس طرح کے جتنی خارجی تنظیمیں ہیں جو حکومتوں کے خلاف جنگ کرتی ہیں، عام مسلمانوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان کو قتل کرتی ہیں اور اسلام کا ایک ایکسٹریمسٹ پوائنٹ آف ویو دیتی ہیں، ان سب نے اس جھنڈے کو، ان حدیث میں جو جھنڈا ہے اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ بلیک کلر کا ایک لے لیا اور اس کے اوپر یا تو کلمہ طیبہ لکھ دیا یا پھر وہ مہر نبوت وہ لگا کے اپنا جھنڈا بنانے کی کوشش کی، اور ایک نے کلیم کیا کہ یہ وہ بلیک جھنڈے ہیں جو امام مہدی کے افواج کا ساتھ دیں گے، دوسرے نے کلیم کیا یہ ہیں، اپنے اپنے ورژن نکالے میں۔ اب یہ اس انفارمیشن کو آؤٹ دیئر میں دینا نہیں چاہ رہا کیونکہ پھر نیا نہیں کوئی فتنہ کھڑا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، لیکن I have to say it کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا وہ کالا تھا، اس کے اوپر کوئی تحریر نہیں تھی۔ اسی طرح جو امام المہدی کا جو علم ہوگا وہ بھی کالا ہوگا، اس کے اوپر کوئی تحریر نہیں ہوگی، اور وہ الگ ایکچوئل بلیک بینرز ہوں گے، بلیک بینرز آف ایسٹ، یا وہ کالے جھنڈے ہوں گے جو امام المہدی کا ساتھ دیں گے، وہ صرف ایک بلیک بینر ہوگا جس کے اوپر کوئی تحریر نہیں ہوگی۔ اور یہ جو تھرڈ پارٹی بنے ہوئے نا خارجی تنظیمیں، ان کی تو مجبوری ہے، وہ کیا کالا بلیک، ان کا کنٹرول ہی نہیں ہے، ایک لمیٹڈ فورس ہوتی ہے، انہوں نے اپنا نام لگانا ہوتا ہے اور ایک فتنہ کریٹ کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے انہیں کوئی آئیڈینٹی تو چاہیے۔ اگر خالی بلیک بینر لے لیں گے تو وہ تو کوئی بھی کالا جھنڈا اٹھا لے، اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا؟ لیکن امام المہدی کو یہ انسیکیورٹی نہیں ہوگی، وہ تو اللہ کی فوج ہوگی، اس وقت کسی کو اختیار نہیں ہوگا، کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کالے جھنڈے کے مقابلے میں کوئی کالا جھنڈا اٹھائے۔ یہ جو بلیک بینرز ہوں گے، کالے جھنڈے ہوں گے، رایات السود ہوں گے،
یہ کالے جھنڈے بھی ہوں گے اور کالے جنگی جہاز بھی ہوں گے، اس کو کوئی بڑا ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جنگی جہاز بھی کالے رنگ کے ہوں گے اور جو وہ فوج ہوگی امام المہدی کی آرمی ہوگی اس کا علم بھی کالا ہوگا. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ امام المہدی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدی من عطرتی یصلح اللہ فی لیلہ، کہ او کما قال کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، یصلح اللہ فی لیلہ، کہ جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ ایک رات میں فرما دیں گے. تو جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کو اصلاح کی ضرورت ہوگی، تو پھر اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے اندر شارٹ کمنگز ہوں گی. اور اس کانٹیکسٹ میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے، عام انسانوں کے اندر اس کے اندر امید بھی ہے کہ اگر آپ خود کو شرک اور اس کی اقسام سے بچا رہے ہیں اور باقی چیزوں کے اندر آپ کی کمیاں کوتاہیاں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو میسج پہنچا رہا ہے وہ بھی ایک ایسے شخص کے ذریعے پہنچا رہا ہے کہ جس کے اندر خود کمیاں کوتاہیاں ہیں، جس کے ساتھ آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں خود کو. اور ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ایسے بندے کے ذریعے سے آپ کو کوئی میسج دیتا ہے، پہنچاتا ہے، جس کے اندر خود کوئی شارٹ کمنگ ہو یا ہو جائے اس سے کوئی غلطی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے آپ کے اوپر. حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں کیا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ آ گیا تھا. صرف حضرت یونس علیہ السلام کو ابھی حکم نہیں ملا تھا کہ آپ اس بستی کو چھوڑ دیں، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے اس قدر فیڈ اپ ہو چکے تھے کہ وہ غصے میں آ کر وہاں سے چلے گئے. اب جب وہ وہاں سے چلے گئے تو پھر جو قوم تھی، بستی تھی، اس کے اوپر بادل آ گئے اور بجلیاں اور آگ اور اس طرح کے پورا ایک سینیریو بن گیا کہ پھر لوگوں کو اس وقت احساس ہوا کہ یہ تو ہمارے درمیان اللہ کا بندہ تھا، واقعی وہ جو ہی بستی سے گیا ہے تو یہ ہمارے اوپر عذاب کے بادل منڈلانے لگے. پھر لوگوں نے فوراً اپنا جو رویہ تھا اس سے رجوع کیا، اللہ کے ہاں توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو بدلہ نہیں کرتا. صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام سے یہ کوتاہی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے وہ جانا انہوں نے تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نکالنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی حکم نہیں آیا تھا، وہ پہلے ہی چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اس آزمائش میں ڈالا کہ ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور پھر انہوں نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو معاف فرمایا، مچھلی کے پیٹ سے آزادی عطا فرمائی. اور ساتھ میں اس کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم، وہ سارے کے سارے لوگ جو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے تھے، وہ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے آگے معافی مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول کی. پھر حضرت یونس علیہ السلام واپس ان کے درمیان آئے اور پھر اس قوم نے اصلاح کی راہ پکڑی. حضرت یونس علیہ السلام کی اتنی سی غلطی سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اتنا بڑا بینیفٹ دیا کہ ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا. دنیا میں بھی ان کی معافی قبول فرمائی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کو اچھا مقام اور جنت عطا فرمائے گا، اس قوم کو جس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا. تو میں جو محمد قاسم کو فالو کر رہا ہوں، میں اس لیے نہیں فالو کر رہا کہ ان کی پرسنالٹی مجھے کوئی بڑی اعلیٰ نظر آئی ہے. دیکھیں ہم سب انسان ہیں، ہم سب کے اندر شارٹ کمنگز ہیں. سیم سینیریو ہے، میرے اندر 100 غلطیاں کوتاہیاں ہیں، محمد قاسم کے اندر 100 غلطیاں کوتاہیاں ہیں، شارٹ کمنگز ہیں. اور جو لوگ ان کو جانتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ نو ہی از فار فرام پرفیکٹ. ہم فالو صرف اس لیے کر رہے ہیں ان کے خوابوں کو، ان کی بات کو، ان کے میسج کو، کیونکہ ہمیں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میسج ملا ہے کہ جو ہمارے لیے لازم ہے فالو کرنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سارے لوگوں کو زیارت ہو چکی ہے، مجھ جیسے ناچیز سمیت.
تو ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ان کے میسج کو وہ نہیں ہم ٹھکرا سکتے، اس کے اندر کمی کوتاہی نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمیں لاکھ شارٹ کمنگز نظر آئیں، ہم ان کے ایکٹس کو فی الحال فالو نہیں کریں گے جب تک یصلح اللہ فی لیلہ کی رات نہیں آ جاتی. ہاں لیکن جو ان کے خواب اور میسیجز ہیں، جو ان کے اندر بات ہے، اس کو ہم ضرور ایکسیپٹ کریں گے اور اس کو امپورٹنس دیں گے، اس کے مطابق اس کو ایز اے امپورٹنٹ سجیشن لے کے اپنے لائف ڈیسیژنز لیں گے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اور بیکاز آف اس شارٹ کمنگز یہ ہماری قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اگر یہی امام المہدی ہوئے اور اللہ نے انہوں کو بنانا ہوا تو دیکھیں چوری ڈاکہ ہم ڈالتے ہیں، زنا بدکاری ہم کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، ظلم و زیادتی ہم کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی ہم کرتے ہیں، ہر طرح کی کمی کوتاہی ہمارے اندر موجود ہے. جو پچھلی قوموں کے اندر ایک برائی ہوتی تھی، ایک قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. دوسری قوم کے اندر ہم جنس پرستی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. تیسری قوم جو ہے شرک کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. چوتھی قوم جو ہے وہ رستے نکال کر اصحاب السبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اٹکیلیاں نعوذ باللہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بندر بنا کر تباہ کر دیا. ہمارے اندر یہ ساری کی ساری برائیاں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرما رہا ہے. اگر ہم نے اصلاح کی راہ نہ پکڑی تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب بھی ہمارے اوپر آ سکتا ہے. لیکن کیونکہ یہ شارٹ کمنگز اس بندے کے اندر فی الحال موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر آخری وقت پہ بھی ہم نے توبہ کا رستہ پکڑ لیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا. ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارے لیے میسیجز کے لیے ایک ایسا بندہ چنا ہے جو فی الحال ہی از ناٹ اپ ٹو دا مارک. ہمارا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے کہ جس کو ہم نے میٹ کرنا ہے. ہم نے صرف خود کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح خود فرما دے گا. امام المہدی کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح امام المہدی کی پہچان عطا فرمائے، اور یہ جو نشانیاں ظاہر جب ہوں گی ان کو ان میں ڈھونڈنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ایسا نہیں ہے کہ جو ہم نے نشانیاں ڈھونڈی ہیں کہ وہ کسی کے اوپر بھی پوری آ جائیں گی. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی بھی شخص کا نام محمد ہو سکتا ہے، بہت سارے محمد ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی کافی وسیع ہے، کافی زیادہ لوگ ہیں. حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے، اور بہت سارے ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی ناک اونچی اور پیشانی چوڑی ہوگی. تو پھر ہمیں آئیڈینٹیفائی کیسے ہوگا؟ تو امام المہدی کو اگر تو ہمیں پہچاننا ہے ان کے ظہور، ان کے بیعت سے پہلے، تاکہ ہم ان کے اولین ساتھیوں میں بن سکیں، تو ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑانا ہوگا، اللہ کے حضور دعا کرنی ہوگی، نماز تہجد میں کھڑا ہونا ہوگا، اپنی پیشانیوں کو محرابوں سے جو ہے وہ نشان آلود کرنا ہوگا اور اللہ کے آگے جھکنا ہوگا، رونا ہوگا، گڑ گڑانا ہوگا کہ یا اللہ وہ امام المہدی کے جن کے ساتھ شامل ہونے کی حسرت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث بتاتے ہوئے جن کے بارے میں کہتے تھے کہ اگر تمہیں برف کے اوپر گھسٹ کر جانا پڑے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے جانا. اتنے عظیم امام المہدی، اتنی عظیم شخصیت اور اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ ایک جو لیڈر ہوں گے، یا اللہ ہمیں ان کے اولین ساتھیوں میں شامل فرما اور ہمیں ان کی پہچان ان کی بیعت سے پہلے عطا فرما تاکہ ہم ان کے بہترین ساتھیوں میں شامل ہو سکیں. جب ہمیں ان کی کچھ نہ کچھ جب ہم شارٹ لسٹ ہو جائیں گے، جب ہمیں کچھ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ یہ شخص شاید امام المہدی ہو سکتے ہیں، تو پھر ہم یہ باقی نشانیاں پھر ڈھونڈ سکتے ہیں. پہلے دل کی آنکھ امام المہدی کو پہچانے کی، بعد میں یہ فزیکل جو سائنس ہیں ان کو آپ پہچانیں گے. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے آپ کو بہت اچھی طرح معلوم ہوگا، اگر آپ نے سنا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی نشانیوں سے پہچانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی آنکھ سے پہچانا. ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آخری نبی ہیں، نبی و آخر الزمان ہیں. لہٰذا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجوریں پیش کی. اب وہ نشانیاں چیک کر رہے ہیں. پہلے انہیں آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہو سکتے ہیں. تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھجوریں پیش کی اور فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے لیں اور ساتھیوں کو
اور لوگوں کو تو کھلائیں لیکن خود نہیں کھائیں۔ پھر اس کے بعد دوبارہ حضرت سلیمان فارسی نے کچھ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خود بھی تناول فرمائیں اور اپنے صحابہ کو بھی کھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن رکھی تھی کہ ہدیہ تو قبول کریں گے لیکن صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خود تناول نہیں فرمایا اور ہدیہ قبول فرمایا، خود بھی تناول فرمایا، صحابہ کو بھی دیا، تو نشانی انہیں مل گئی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ڈھونڈنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت تلاش کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا تاکہ حضرت سلیمان فارسی مہر نبوت دیکھ سکیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی نے مہر نبوت دیکھی اور اس کے بعد وہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑائے اور ان کے اوپر رکت کی کیفیت طاری ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ یہ نشانیاں وہ ہیں جب آپ دل کی آنکھ سے پہچان لیتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص، اس کا نام محمد ہے یا نہیں، اس کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہے یا نہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے اس شخص کی جو شجرہ نسب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کی ناک اونچی اور پیشانی چوڑی ہے یا نہیں۔ یہ سارے معاملات اس کے بعد ہوں گے جب دل کی آنکھ امام المہدی کو پہچاننا شروع کر دے گی۔ اور دل کی آنکھ کیسے پہچانتی ہے؟ جو اہل مکہ تھے وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے تھے۔ اہل مدینہ وہ تھے جو اہل کتاب تھے۔ اہل مدینہ کو بتایا گیا تھا کہ کھجوروں کی زرزمین میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ اہل مدینہ کو پتا تھا کہ نبی آخر زمان آئیں گے جو دنیا کے اوپر نیک لوگوں کی حکومت قائم کر دیں گے۔ وہ اہل کتاب تھے۔ یا اللہ لوگوں کے دل اور سینے حق کے لیے کھول دے۔ یا اللہ ہمیں امام المہدی کے بہترین ساتھیوں میں سے شامل فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حق کہنے اور حق کرنے کی توفیق، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں باطل کی پہچان عطا فرما اور باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔